کا مزاج ہے۔ اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا، تکرار سے بیان کیا، اور ان موضوعات میں سے اہم ترین موضوع والدین کا مقام اور ان کے حقوق ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کی جو دعائیں اپنے والدین سے متعلق ہیں، ان کے علاوہ 14 مقامات پر پروردگار نے قرآن مجید میں والدین سے متعلق گفتگو فرمائی، اور 14 میں سے 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد بلا فاصلہ کوئی بھی دوسری بات کہے بغیر والدین کا ذکر کیا۔ ان 4 مقامات میں سے ایک مقام سورہ واقعہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، جس پہ اللہ فیصلہ کن لب و لہجہ بشر کے لیے استعمال کیا، اور کس طرح سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ، ایسا فیصلہ جس کے بعد پھر نظر ثانی کی گنجائش نہ ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کیا اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، اِلَّا إِيَّاهُ، سوائے اس کے، اور فوراً بعد کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ احسان اردو زبان والا نہیں، عربی زبان میں احسان سے مراد ہر نیکی کو احسان نہیں کہا جائے گا، ایسی نیکی جس میں کچھ ارکان پائے جائیں۔ احسان کا پہلا رکن یہ ہے کہ اس نیکی کی انجام دہی کے لیے متکلم کو اپنی زبان سے کہنا نہ پڑے، اور مخاطب متکلم کے کہے بنا اس کی ضرورت کو محسوس کرے اور انجام دے۔ بچوں کے لیے مثال عرض کروں، جیسا مثلاً اگر مجھے پیاس لگی ہے دوران گفتگو اور میں پانی طلب کر رہا ہوں، کوئی بچہ جائے پانی لے کے آ جائے، کوئی جوان پانی لے کے آ جائے، یہ حسنہ ہے، نیکی ہے، لیکن ہم اسے احسان نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ احسان وہ نیکی جس کے لیے کہنا نہ پڑے۔ مثلا یہ چونکہ میں نے خود کہا، ممکن ہے کہ ایک حاضرین میں سے ایک فرد میرے لہجے کی تھکن کو محسوس کرتے ہوئے، میرے لبوں کی خشکی کو محسوس کرتے ہوئے بس خود اٹھ کے چلا جائے اور جا کر پانی کا جام لے کے آ جائے اور پیش کر دے، یہ احسان ہے۔ اللہ نے اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی ساری زندگی کبھی بھی والدین کو اپنی کوئی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے کہ مجھے یہ چاہیے میرے یہ کرو، نہ، اولاد اپنے والدین کی ضروریات کی طرف ان کی کہیں بنا متوجہ رہے۔ یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن احسان کا کہ اسے مباشرتاً انجام دیا جائے، بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے۔ اگر کوئی عزیز یہ محسوس کرے کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، لیکن خود جانے کے بجائے ساتھ والے سے کہ تم جاؤ جا کے پانی لے کے آ جاؤ، اور وہ پانی پیش کرے، تو یہ نیکی کہلائے گا، حسنہ ہے، احسان نہیں۔ احسان ایسی نیکی کا جسے انسان خود اپنے ہاتھ سے انجام دے۔ اللہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے رہے، کیا مطلب؟ یعنی اولاد ان کی ضروریات کو اپنے ہاتھوں سے انجام دے۔ اگر باپ تھکا ہے، ماں تھکا ہے، تو اپنے کسی ملازمہ سے، کسی ملازم سے نہ کہے کہ جاؤ ان کے پاؤں دباؤ، نہ، خود اس کام کو انجام دے، اس کے کام میں جلدی دکھائے، سرعت دکھائے، اسے حقیر سمجھے، اس کے لیے کسی اجر و پاداش کی خواہش نہ رکھتا ہو، یہ احسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائے، أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے ایک، أَوْ كِلَاهُمَا، یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے جب بھی جانا اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ جھکا کر رکھنا، اور جب جب اپنے والدین کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی، میری پرورش کی، مجھے پروان چڑھایا۔
والدین کی اطاعت کو اللہ نے کیوں واجب قرار دیا؟ جب امام چہاروں سے، امام علی زین العابدین سید سجاد سے کسی نے استفسار کیا، فرزند رسول آپ بتائیں کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا؟ فرمایا جن دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی عبادت واجب ہے، انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ کی عبادت کیوں واجب ہے ہم پر؟ آپ سب حالت روزہ میں اور اس روزہ کو واجب کی نیت سے ادا کر رہے ہیں۔ کیوں یہ روزہ واجب ہے؟ اور بھی کچھ لمحوں کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، یہ نماز واجب ہے۔ کیوں اللہ نے عبادت کو واجب قرار دیا؟ اللہ کی عبادت کیوں واجب ہے؟ معصوم فرماتے کہ دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ کہ اللہ ہم تمام انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی اور عبادت واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت کی، ہمیں پالا، پرورش کی، پروان چڑھایا۔ اس لیے پروردگار کی عبادت واجب ہے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام سجاد فرماتے انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیسے؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے ذریعے سے، صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے۔ اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا، نہ ہم دنیا میں آتے، نہ ہماری پرورش ہو سکتی۔ اس لیے والدین کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ دوسرا سوال، اگر اللہ اپنی اطاعت کو بھی واجب قرار دے رہے ہیں، والدین کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے رہا ہے، تو ان دو اطاعتوں میں کبھی بھی تعارض آ سکتا ہے، کبھی بھی تصادم ہو سکتا ہے، کبھی بھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے کہ خدا کچھ اور کہے، والدین کچھ اور کہہ دیں، تو کس کی مانی جائے؟ ساری کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ یہ 14 چاہتے ہیں، اور جو یہ 14 چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے۔ ان 14 کی مشیت میں اور اللہ کی مشیت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ باقی کسی بھی انسان کی بات خدا کی بات سے ٹکرا سکتی ہے، والدین کی بات بھی اللہ سے ٹکرا سکتی ہے۔ خدا نے کچھ اور حکم دیا، والدین کچھ اور کہہ دیں، تو اس تضاد کی صورت میں کس کی بات کو مقدم رکھا جائے، کس کی بات کو پہلے رکھا جائے؟ تو یہاں پر ایک قانون ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، یا مستحب ہے۔ واجب وہ کام جسے کرنا ضروری ہے، چھوڑا تو سزا ملے گی۔ حرام وہ کام جس سے بچنا ضروری ہے، ارتکاب کیا تو سزا ملے گی۔ مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، جیسے حالت روزہ میں پھول کا خوشبو سونگھنا، یہ اس کو مکروہ رکھا ہے۔ بازار میں چلتے ہوئے 2 عورتوں کے درمیان سے گزرنا، یہ مکروہ ہے۔ قبروں کے خطبے پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ نماز میں اعوذ باللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سے رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا، یہ مکروہ ہے۔ اور کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے ان ہاتھوں کو تولیے سے خشک کرنا، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ وہ کام جس کے ترک میں، چھوڑنے میں اللہ نے ثواب رکھے، کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن چھوڑیں گے تو ثواب ہے۔ اور مستحب وہ کام جس کے کرنے میں خدا نے ثواب رکھا ہے، چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مباح اور جائز، 5ویں صورت، ایسا کام کہ جس کے کرنے اور نہ کرنے میں اللہ نے بشر کو اختیار دیا، تمہاری مرضی۔ ان 5 میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے، والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان 5 میں سے صرف 2 میں اللہ کی اطاعت پہلے ہے، باقی 3 میں اللہ نے والدین کی اطاعت کو پہلے رکھا ہے، خود کی اطاعت کو بعد میں رکھا ہے۔ واجب اور حرام میں اللہ نے اپنی اطاعت کو مقدم رکھا ہے۔ باقی جتنے بھی مستحبات ہیں جن کی تعداد شریعت میں 2000 ہے، ان تمام مستحبات میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا ہے، خود کو بعد میں رکھا ہے۔
نماز پڑھنا واجب ہے، اس میں خدا کی اطاعت ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے لیکن اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے لیکن مسجد میں آ کے پڑھنا واجب نہیں۔ اگر والدین نماز سے روکے کہ نہ پڑھو تو ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ نہ گھر میں نماز پڑھو، مسجد جا کے نہیں پڑھنا، یہ کہہ دیں کہ نہیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھو، فرادہ نماز پڑھو، یہ کہے کہ بعد میں پڑھ لینا، ابھی وقت ہے، پہلے میرے کام کرو۔ اب اگر یہ ثواب کے لالچ میں مسجد جا کے پڑھے گا یا جماعت کے ساتھ پڑھے گا یا اول وقت میں پڑھے گا، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمام مستحبات میں والدین کو پہلے رکھا ہے، خود کو بعد میں رکھا ہے۔ مکروہات میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھے، اگر وہ کوئی مکروہ کام کہتے تب بھی اولاد کے اس کا انجام دینا ضروری ہو جائے گا۔ تمام مباح کاموں میں، جائز کاموں میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا۔ صرف واجب اور حرام میں اللہ نے خود کو مقدم رکھا۔ یہ بات کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے، اگر خود والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرائے تو کس کی مانے؟ باپ کی مانے یا ماں کی مانے؟ باپ کچھ اور مطالبہ کرے، ماں کچھ اور مطالبہ کرے، تو اختلاف کی صورت میں کس کی مانی جائے گی؟ تو یہاں پر کچھ اختیار اور حق اللہ نے باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں ہے۔ کچھ حق ماں کے ساتھ خاص ہے، ان میں باپ شامل نہیں ہے۔ 4 حق باپ کے لیے شریعت نے خاص قرار دیے، ان میں ماں شامل نہیں ہے۔ اور ایک حق اللہ نے ماں کے ساتھ خاص رکھا، اس میں باپ شامل نہیں ہے۔ پہلا حق باپ کو اپنی اولاد کی شخصی گھر میں، وہ گھر کے جو اولاد نے اپنی رقم سے خود تیار کیا، باپ کو اس گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کے لیے اللہ نے یہ اجازت رکھی ہے۔ دوسرا فرق، باپ اپنی اولاد کا مال اولاد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، چاہے اس کی مقدار زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا، ہرگز چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا، لیکن اولاد ایک ماں کے لیے اولاد کے مال کے استعمال کی اجازت کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے۔ تیسرا فرق تو یہ کہ باپ کی قضا نماز ہے، قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نماز اور روزے اگر جن کی تاکید ہے، مستحب ہے، لیکن بڑے بیٹے پر ان کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور چوتھا فرق، اللہ نے باپ کو اپنی اولاد پر حق ولایت عطا کیا ہے، ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بس اوقات اس طرح کے محاورے ہم استعمال کرتے ہیں کہ میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں لڑکا لڑکی اکٹھے پڑھ رہے ہیں، کسی آفس میں کلیگ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں، اور وہ عدالت چلے جاتے ہیں، چیف جسٹس سے کسی جج سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ شادی کر رہے ہو، پھر وہ کسی مفتی سے، کسی مولوی سے اپنا نکاح پڑھا لیتے ہیں۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لڑکی خود راضی ہے، اس کی ماں راضی ہے، اس کی خالائیں راضی ہیں، اس کے تمام چچا، اس کے تمام تایا، اس کے ماموں، اس کی تمام تر رشتہ دار سوائے باپ کے بہن بھائی سارے رشتہ دار راضی ہیں۔ لڑکی خود راضی، تمام رشتہ دار سوائے باپ کے سب راضی، اور پریزیڈنٹ، چیف منسٹر یا پریزیڈنٹ حکم دے کے ان کا نکاح ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، اور قاضی القضات چیف جسٹس فیصلہ سنائے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اعظم اٹھے، اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دین میں اس نکاح کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نکاح نامہ اٹھائیں، اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ لڑکی کو باپ کی اجازت نہ ملے۔ یہ 4 حق خاص ہیں باپ کے ساتھ، اس میں ماں شامل نہیں، اور ایک حق ماں کے ساتھ خاص ہے، اس میں باپ شامل نہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے، اسی وقت ماں آواز دے، تو امام چہاروں سے پوچھا گیا کس کی طرف جائے؟ فرمایا ماں کی طرف جائے، اس لیے کہ ماں کا دل نازک ہے، نرم دل ہے، حساس ہے۔ پھر تمہاری ولادت کی زحمت کو برداشت کیا، 2 سال تمہیں دودھ پلایا، پھر تمہیں حمل رکھا، اس لیے ماں اگر انکار کرو گے اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی، یہاں پر ماں کی طرف جانا واجب ہے۔ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال، کتنے حقوق ہیں جو اللہ نے اور قرآن نے اور دین نے، اسلام نے، معصومین نے والدین کے لیے بیان کی؟ ان کی تعداد 80 ہے۔ 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، 40 حقوق کا تعلق والدین کی موت کے بعد ہے، 40 حقوق جس میں سے یہ ہے کہ آپ والدین سے آگے نہیں چل سکتے، آپ والدین سے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، آپ والدین سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ والدین کو حکمن کوئی چیز نہیں کہہ سکتے، منع نہیں کر سکتے۔ مثلا باپ شوگر کا مریض ہے، بیٹا وہ ڈاکٹر ہو، باپ کو میٹھی چیز کھا رہے ہیں، اس کے لیے مضر ہے تو بیٹا سختی نہیں کر سکتا، حکمن نہیں کہہ سکتا ہے، ہاں التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے۔
اولاد کو حق حاصل نہیں، چاہے اولاد پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، کوئی فقیہ مجتہد کیوں نہ ہو، باپ ان پڑھ جاہل ہے، گنوار ہے، کوئی فضول بات کر رہے ہیں، باپ کسی محفل میں کوئی بیہودہ بات کرے، تب بھی اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی باپ کی بات کو قطع کرے، ٹوکے، منع کرے، روکے۔ اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے۔ وہ حقوق جن کا تعلق مال سے ہے، اپنے مال کا بہترین حصہ اپنے والدین کے لیے وقف کرے۔ اگر والدین دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانے کا بہترین حصہ پہلے والدین کے لیے الگ کرے، پھر خود کھانا شروع کرے۔ جب بھی کوئی صدقہ دے، انفاق کرے، اس کے اجر و ثواب کی پاداش والدین کی طرف سے نیت کرے، یہ اس کے عمل کے قبول ہونے کی سند بن جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور والدین کے مفاد کا جبران کرے، ان کے نماز جنازہ میں تشریح کرنے والے افراد کا شکریہ ادا کرے۔ ہفتے میں ایک دن عصر جمعہ یا شب جمعہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، ان کے واجبات کو ادا کرے، ان کے چھوڑے ہوئے کام، اگر وہ کسی کو راشن دے رہے تھے، کسی کی کومک کر رہے تھے، کسی کی مدد کر رہے تھے، کوئی مسجد تعمیر کروا رہے تھے، امام بارگاہ تعمیر کروا رہے تھے، وہ چیز بیچ میں رہ گئی، یا کسی کار خیر میں اگر وہ شروع کر رکھا تھا وہ ادھورا رہ گیا، اسے مکمل کروا رہے ہیں۔ یہ سارے حقوق والدین کی، یہ 80 حقوق جنہیں دین نے بیان کیا۔ پانچواں سوال یہ کہ یہ 80 حقوق جو اللہ نے قرآن میں اور معصومین نے بیان کیے، کیا یہ حقوق ان والدین کے لیے جو نیک ہیں، متقی ہیں، زاہد اور پرہیزگار ہیں؟ فرض کریں اگر کسی کا باپ گنہگار ہے، یا اس سے بڑھ کر کسی کا باپ فاسق ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی کا باپ مشرک ہے، وہ کافر ہے، تو کیا کافر باپ کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی؟ مشرک باپ کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی؟ جب یہی سوال پیغمبر سے پوچھا گیا کہ پیغمبر بتائیں کیا مشرک باپ کی، کافر باپ کی اطاعت کی جائے گی؟ تو آقا ختم مرتبہ نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز امانت، امانت اگر مسلمان کی ہو تمہارے پاس تب بھی اس کی حفاظت واجب ہے، امانت اگر کافر کی ہو تب بھی اس کی نگہداشت لازم ہے اور اسے پلٹانا واجب ہے۔ اور تیسری چیز والدین، والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان بیٹا وضو کر چکا ہو نماز تہجد کے لیے اور کافر باپ اسے روک دے کہ نہ میری اجازت نہیں ہے، تم تہجد نہ پڑھو، تم نماز شب نہ پڑھو، اب اگر یہ پڑھے گا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے۔ مستحبات میں اللہ نے والدین کی اطاعت کو اپنی اطاعت پر مقدم رکھا، اور والدین چاہے فاسق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ چھٹا سوال، کیا کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ تو جواب یہ کہ اس کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو۔ 25 سے 26 انبیاء ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نام لے کر کیا، لیکن کسی نبی کا ذکر ایک ساتھ اکٹھے نہیں کیا۔ جناب موسیٰ کلیم کا ذکر آپ دیکھیں ٹکڑوں میں مختلف صورتوں میں کیا ہے، لیکن ایک جگہ اکٹھے بیان نہیں کیا سوائے ایک نبی کے، جناب یوسف علیہ وعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پورا سورہ آپ سے متعلق قرار دیا، 100 سے زیادہ آیتیں، اور اس واقعے کو قرآن مجید کا سب سے بہترین واقعہ قرار دیا، اور اللہ نے جناب یوسف کو جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، نمونہ قرار دیا۔ یہ یوسف جو اتنی عزتوں کے مالک ہے، لیکن چند سالوں کی جدائی کے بعد وہ دن جس دن اپنے باپ یعقوب سے ان کی ملاقات ہونی تھی، دور سے جناب یعقوب کی نگاہ جب اپنے بیٹے یوسف پر پڑی، یہ سواری سے نیچے اترے اور دوڑنا شروع کیا، اور یوسف جو سوار ہو کر باقی عمائدین سلطنت کے ساتھ آگے آ رہے تھے، جب باپ کو اس عالم میں بارفتگی کے عالم میں دوڑتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ میں کیا کروں، میں بھی باپ کی طرح پیدل چلنا شروع کر دوں یا اسی طرح سے سوار ہو کے جاؤں۔ پھر خود سوچا کہ عمائدین سلطنت میرے ساتھ ہیں اور حکومتی پروٹوکول کا، آداب ریاست کا، شعور مملکت کا تقاضا ہے کہ مجھے بھی اس طرح سے سوار ہو کے جانا چاہیے، اس لیے وہ نہیں نیچے اترے اور سوار ہو کے گئے، لیکن کسی بے ادبی کی وجہ سے نہیں، تکبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ آداب ریاست کی رعایت کرتے ہوئے۔ لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مناسب نہیں کہ میرا باپ دوڑا چلا آ رہا ہے، پیدل آ رہا ہے اور میں سوار ہو کر جا رہا ہوں، تو یہ نیچے اتر آئے اور پھر انہوں نے بھی باپ کی طرف پیدل بڑھنا شروع کیا، اور جیسے اپنے والد بزرگوار جناب یعقوب سے قریب پہنچے، اس سے پہلے کہ اپنے باپ سے گلے ملتے، مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا۔ جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا اور سلام کے بعد کہا، اے یوسف اپنا دائنا ہاتھ باہر نکالیے۔ جناب یوسف نے اپنا دائنا ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا، ساطع ہوا، تو تعجب سے پوچھا جناب یوسف نے، اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ جواب دیا کہ نور نبوت تھا۔
اللہ نے نور نبوت کو ہمیشہ کے لیے آپ کے صلب سے واپس لے لیا. اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا. پوچھا کیوں، کیا ہوا، کیوں پروردگار نے میری نسل سے نبوت کو لے لیا، میرے صلب سے نبوت کو لے لیا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا. کہ کیسا ترک اولا؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی، اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے. کوئی نبی اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی صحابی اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنیٰ نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس واقعے کو تحریر کیا. ایک صحابی پیغمبر کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس کیفیت میں؟ پیغمبر نے یہ بات سنی تعجب سے، کون سی جنت، کون سی جنت؟ کہا یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے. کہا آپ نے تو فرمایا کہ شہید جنت میں جائے گا. کہا میں نے کہا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا. کہ پھر میرا بھائی کیوں جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرمان بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو اپنے والدین کے نافرمان بردار کے اوپر حرام قرار دیا. کائنات کا کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے اپنے والدین کی اطاعت سے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو. والدین اپنی اولاد کے لیے مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے. اللہ کی طرف سے جو عنایات آتی ہیں انسانوں پر، وہ والدین کے لیے سب سے بڑا وسیلہ خود اولاد کے لیے والدین. اپنی زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی، یہاں پر ہم ٹرکوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے اس طرح کے لفظ لکھ دیتے ہیں، ماں کی دعا جنت کی ہوا. لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے کہ سب سے جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے تو وہ ذات خود انسان کا باپ ہے، اس کا والد ہے. سب سے جلد، خواہ والد گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر باپ کے ہاتھ اپنی اولاد کے لیے اٹھے تو اللہ باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے. ماں کی دعا پر اللہ نے باپ کی دعا کو مقدم رکھا ہے. والدین مجرے فیض. ایک صحابی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، میں مقروض ہو گیا ہوں اور میرے گھر میں فاقے مشکلات ہیں. آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میری مالی مشکلات کو آسان فرمائے. پیغمبر نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں جاؤ تو پھر کس کے پاس جاؤ؟ فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ. عرض کیا والدین کا انتقال ہو چکا ہے. پیغمبر نے فرمایا تو کیا ہوا؟ جاؤ اپنی والدین کی قبروں پر جا کر اپنے والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کر اپنے خدا سے مانگو، پروردگار اپنے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا. والدین مجرے فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور امام علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان بردار ہے، جاؤ اسے جا کر علی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچاؤ کہ تم جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو. حسین ابن علی کا بیٹا سجاد تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کی جائے گی نہ تمہاری کوئی دعا مستجاب کی جائے گی. خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کے والدین زندہ ہیں، کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کر کے اپنے بڑے بڑے گناہوں کو جبران کر سکتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ یذہب السیئات، اللہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اور صرف ختم نہیں کرتا، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، صرف گناہ ختم نہیں کرتا بلکہ کیا فرماتا ہے وَيُبَدِّلُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ شراب کی طرح اللہ اس کے تہجد کا ثواب لکھ دے. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ والدین کی اطاعت ہے، والدین کی فرمانبرداری ہے. والدین کی اطاعت انسان کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. خوش نصیب ہیں وہ افراد کے جو اپنے والدین کی اطاعت کر کے اپنے بڑے بڑے گناہوں کا جبران کر سکتے ہیں، کفارہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو اسے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آقا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بعض افراد اپنی زندگی میں اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جیسے والدین مر جاتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آگ اور نافرمانبردار لکھے جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ہی والدین کی موت ہوتی ہے تو ان کی موت کے ساتھ اپنے والدین کے حقوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر ان حقوق کو ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں فرمانبردار لکھے جاتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں ان کی شامل حال ہو جاتی ہیں. بس میرے عزیزو چونکہ قریب افطار کا وقت قریب ہے اور میں بھی جلدی سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ مطالعہ عرض کر سکوں، اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، خلاصہ کرتا ہوں اور یہ سینکڑوں احادیث کا نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے
کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی زندگی میں خوشی ہو، اس کی زندگی میں اطمینان ہو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے رزق میں تنگی کا شکار نہ ہو، اگر چاہتا ہے کہ دوستوں اور دشمنوں کی نگاہوں میں محبوب رہے، اگر چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرما بردار رہے، اگر چاہتے ہیں کہ اچانک حادثاتی موت نہ آ جائے، اگر چاہتے ہیں کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کہ اسے جنت اور فردوس میں معصومین علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، انبیاء کی ہمنشینی نصیب ہو، اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اسے محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور چونکہ بزرگوار ہے، کی خواہش ہے کہ ماں سے متعلق چند کلمات عرض کیے جائیں۔ میرے عزیزوں، تمہیداً ایک جملہ سنیں جس کو شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ یہ جملہ صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی نے اپنی تفسیر میں بار بار بیان کیا۔ یہ سینکڑوں قرآنی آیات کا نچوڑ ہے، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے، مجازاً انسان کہا جاتا ہے، کون سے عوامل ہیں جو ہمیں حقیقی معنی میں انسان بنا سکتے ہیں؟ ان کی تعداد 6 ہے۔ 3 ہڈن فیکٹر ہیں، 3 اوپن فیکٹر ہیں، 3 عوامل خفی، 3 عوامل جلی۔ عوامل خفی دعا ہے، توفیق ہے، تبارک سے صفات، جیت، اور عوامل جلی والدین ہے، استاد ہے، اور سماج، معاشرہ۔ اور ان 6 میں سے قوی ترین عامل والدین، اور والدین میں سے قوی ترین عامل ایک ماں کا وجود ہے۔ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے، ماں انسان سازی کی فیکٹری ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ جنت صرف ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ورنہ بہت ساری مائیں اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کو جنتی بنائے، صرف اس ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت کو رکھا۔ ایک صلوات میں یہ خاندان فاطمہ پر۔ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرام اسلام نے فرمایا، صحابہ کو تاکید کرتے ہوئے، ہر عورت ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ بالخصوص یہ بات میں جوانوں سے عرض کروں، آقا نے فرمایا، میرے صحابہ مزبلہ سے بچو۔ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مزبلہ سے کیا مراد؟ فرمایا، ایسا خوبصورت پھول جو کسی گندگی کے ڈھیر پر اگ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، وہ حسین اور خوبصورت عورت جو دیکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن اس کی پرورش کسی اچھے خاندان میں نہیں ہوئی ہے، وہ تمہاری موت، تمہاری اولاد کے لیے اچھی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ تاریخ بشری میں، تاریخ انسانی میں، آج تک 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں جو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، اگر آپ ان کے کمال کا راز تلاش کرنا چاہیں تو سب سے بڑا راز ایک انسان کے باکمال بننے میں اس کی ماں کا کردار ہے۔ یہ ماں ہے جو انسان ساز ہے، یہ ماں ہے جو انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ تاریخ بشری میں بڑی بڑی شخصیتیں اٹھائیں، خود وہ شخصیت ابھی آپ آئیں، خود جیسے اس مقام پر آپ داخل ہوتے ہیں، اس مقام کو امتیاز حاصل ہے کہ سرزمین اسلام آباد میں سب سے اونچا علم اگر کسی مقام پر نصب ہے تو اسی عزاخانے کو یہ سعادت حاصل ہے۔ اس مقام پر یہ علم کس ہستی سے منسوب ہے؟ حضرت ابوالفضل عباس علیہ آلاف و تحیت و ثناء۔ ہم اپنے گھروں میں یہ علم لگانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ طول اور ملک کے شہروں میں، دیہاتوں میں جاتا ہوں، میں نے دیکھا بہت سارے اہل تسنن افراد ہیں، خود سنی اور عقیدہ ہیں، اس کے باوجود اپنے گھروں کے اوپر یہ علم حضرت ابوالفضل عباس لگایا ہوا ہے۔ وجود مبارک حضرت ابوالفضل عباس کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، کسی گروہ کی میراث نہیں ہے۔ ایک اہل سنت، اہل عیسائی خاتون، اہل کتاب خاتون نے 450 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے جناب عباس سے متعلق، اور یہ جملے کہہ کہ جناب عباس کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، عباس صرف شیعوں کے نہیں ہے۔ وجود مبارک حضرت ابوالفضل عباس سرمایہ بشریت ہے کہ اس لیے کہ اب تک دنیا میں 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں، 21 تمدن، 21 ثقافتیں، 21 کلچر۔ ہر انسانی تہذیب میں کچھ قدریں پائی جاتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک قدر اور ویلیو اگر ایک انسانی تہذیب نے اسے پسند کیا تو دوسری تہذیب اسے وہی اہمیت دے، لیکن ایک قدر اور ایک ویلیو وہ ہے جسے ہر انسانی تہذیب نے 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ پسند کیا اور سر فہرست رکھا، اور اس قدر کا نام ہے وفا، اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابوالفضل عباس۔
اور یہ جملہ کہا کہ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے اس زمین پر زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے کہ جس زمین پر کبھی عباس جیسی باوفا ہستی کے قدم پڑ چکے ہیں۔ یہ عباس کون ہے؟ ایک ہندو شاعر نے کہا ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ یہ عباس کیسے عباس بنے؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے، علی کے تو 18 بیٹے ہیں، امام حسن، امام حسین اور جناب عباس کے علاوہ باقی 15 بیٹوں میں بہت ساروں کے نام بھی شاید ہمیں یاد نہ ہو۔ تو پھر عباس کو جو شرف حاصل ہوا اس کا راز کیا ہے؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے نام عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم تک اس حقیقت کو پہنچانے کے لیے وارث باب مدینہ العلم، وارث منبر سلونی علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحیت والسلام، لا محدود لا متناہی علم کے عامل علی ابن ابی طالب خود انسان کی حقیقت کو سب سے بہتر جانتے ہیں، جن کی ذاتی شجروں کی تشخص کی پہچان ہے، علامت ہے، تو کسی اور سے کیوں کہیں تاکہ حقیقت ہم تک پہنچ جائے۔ اس لیے اپنے بڑے بھائی عقیل کو بلایا، فرمایا عقیل آپ ماہر علم انصاف عرب ہیں، چاہے ڈھونڈیں کسی ایسے خاندان کو تلاش کریں، کسی ایسی خاتون کو ڈھونڈیں کہ جو مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار دے سکے۔ جناب عقیل تدب و تفوس کرتے ہوئے، چھان پھٹک کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے پہنچے قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس، آئے بیٹھے، گفتگو شروع کی، اور جب اپنے آنے کی غایت بیان کی تو جناب حزام اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے قبول ہے، میں راضی ہوں۔ کہا نا، جناب عقیل نے کہا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ باپ کی اجازت کے علاوہ خود بیٹی سے اس کی مرضی بھی پوچھی جائے، اگر اس کی مرضی شامل ہوگی تب عقد ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی زوجہ کو بھیجا، جناب حزام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، کہ امیر المومنین کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آیا، آپ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ تو جو بیٹی نے جواب دیا، کہا مجھے اور تو کچھ نہیں معلوم کہ اس موقع پہ مجھے کیا کہنا چاہیے، ہاں میں یہ جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک معظمہ بی بی کو جن کا چہرہ انتہائی نورانی تھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے تعارف کروایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ اس کے بعد میری پیشانی کا بوسہ لے کر مجھ سے کہا کہ ام البنین مبارک ہو کہ انقریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو۔ یہ ام البنین کی ماں ہے جس نے دنیا کو عباس جیسا فرزند عطا کیا۔ پھر وہ دن جس دن عقد ہوا، اور پھر وہ دن جس دن جناب عباس دنیا میں آئے، مولا متقیہ نے ہاتھوں میں جناب عباس کو اٹھایا، دائیں کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کی، دعائیں پڑھ رہے تھے کہ ثانی زہرا آگے بڑھی، کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس میرے ہاتھ پر رکھے۔ تو جناب عباس کو ثانی زہرا زینب بنت علی قبیلہ بنی ہاشم نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اور پھر پیشانی کا بوسہ لے کر کان میں کچھ جملے گئے، دوبارہ سے بابا کی گود میں رکھا۔ علی پوچھتے بیٹی زینب آپ نے اپنے بھائی عباس کے کام میں کیا کہا؟ جواب دیا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی۔ ماں فاطمہ زہرا نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بستر شہادت پر مجھے یہ کہا تھا، اے بیٹی زینب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے تو اسے اپنی گود میں اٹھا کر میرا سلام کہنا ماں فاطمہ زہرا تمہیں بہت یاد کیا کرتی تھی۔ میرے عزیزو وقت ختم ہو رہے اس مصیبت کا صرف ایک جملہ تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا کہ ایک دن ام البنین اپنے گھر میں پریشانی کے عالم میں چل رہی تھی، امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، بیت الشرف میں جیسے قدم رکھا، ام البنین کے چہرے پر نگاہ پڑی، سلام کیا اور پوچھا ام البنین آپ مضطرب ہیں، بے چین ہیں، کیا ہوا؟ عرض کیا آقا بہت وقت ہو گیا، عباس گھر سے باہر ہے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ جواب دیا عباس چھوٹے نہیں ہیں، واپس آ جائیں گے۔ عرض کیا آقا میں حاصلین مدینہ سے ڈرتی ہوں، مبادا کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے، اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیں۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے قریب، اور دیکھا عباس کھڑے زار زار رو رہے، گریہ کر رہے۔ علی قریب پہنچے کہ سنے عباس کیا بات کر رہے ہیں؟ اب جو قریب پہنچے تو آواز سنی، عباس کہہ رہے تھے اے بی بی میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے دروازے پر آگ لگائی تھی،
ابھی بھی میں نے سنا کسی شقی نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا. ابھی بھی میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے. ابھی بھی میں نے سنا کسی شخص نے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا مارا تھا. ابھی بھی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تمہیں اتنی بڑی جرأت کیسے ہو گئی. اللہ لعنت اللہ